رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں دو معتمد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ دو ناچنے والیاں ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھیں۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کے رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص کے نشے میں محو ہوتا تھا تو کوئی اندر آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے لیے ناجی شراب و شباب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے کی دلکشی اور قد کاٹ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عورتوں کا شکاری تھا، اسے عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں تھیں، ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ان میں سے بہت ہی خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنے مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی کہ وہ انہیں امیروں اور حکمرانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، اور ساتھ میں ان سے جاسوسی بھی کرا لیا کرتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اس طرح ناجی بھی لڑکی کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ یہ لڑکی کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور پردفروش اکثر مال ناجی کے پاس ہی لایا کرتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے ہی لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ لڑکی تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے، اور پتھر کو زبان کے میٹھے پن کی وجہ سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا، وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس نے رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے اس لڑکی کو تیار کر رہا ہے، تھوڑے سے ٹریننگ کے بعد یہ لڑکی اس کام کے لیے موزوں ہوگی۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا، جہاں اس کے ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا، اور جب لڑکی نے اپنا چوغا اتار کر اپنے جسم کو دو بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلے ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے کیونکہ ان کی قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اس وقت محفل برخاست کر دی اور لڑکی کو پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اس سے کہا، زکوئی، تم کو یہاں لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو بھی پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے سوال کیا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے کہا، وہ سالار اعظم بھی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی؟ زکوئی نے پوچھا۔ ہاں، اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، شراب، ناچ گانا، تفریح سے اسے اتنی ہی نفرت ہے جتنی ایک مسلمان خنزیر سے کرتا ہے، ناجی نے کہا۔ میں نے سنا تھا آپ کے پاس تو لڑکیوں کا ایک طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے، تو کیا وہ طلسم ناکام ہوا؟ زکوئی نے پوچھا۔ میں نے ابھی تک ان کو آزمایا نہیں ہے۔ یہ کام تم کر سکتی ہو، میں تم کو سلطان کی عادتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں، ناجی نے کہا۔ کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلا سکوں۔ اگر اس کو قتل کرنا مقصود تھا تو میں یہ کام حشیشین سے آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا، ناجی نے جواب دیا۔ یعنی آپ سلطان سے دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہو؟ زکوئی نے کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی لڑکی کو چند لمحے غور سے دیکھتا رہا۔ لڑکی اس کے توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں زکوئی، ناجی نے اس کے نرم اور ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوا اور ہم پیالہ بن جائے۔
میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے، ناجی نے کہا، اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ایک جادو سلطان کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن پر اس کے ہاتھ کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ صلاح الدین تم کو موت سے بچا نہیں سکے گا، تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے۔